बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहलगाम हमले को लेकर भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर शोर मचाया और ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया जिस तरह ज़हर उगल रहा है और अब बीजेपी की हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल रही है। पाकिस्तान के अंदर भी अब एक्स ट्विटर चूंकि बंद है तो इमरान खान की रिहाई का और मुलाकात का शोर मचा हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अलीमा खान, अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट, सब ने बड़ी आम बातें की हैं। उसकी तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। लेकिन मिसाइल टेस्ट के हवाले से एक बड़ी ही आम खबर और बड़ा दावा सामने आया है। ये पाकिस्तान और अरेबियन जो सी है, वहां पर एक वार्निंग जारी की गई है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जो है वो पैगाम देने जा रहा है। मजीद मुतवक्के क्या पाकिस्तान इकदाम कर सकता है। एक बड़ा इजलास नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शुरू है। हुकूमत जो मुमकिन जवाबात देने जा रही है, लेकिन जिस अंदाज में पिछले तकरीबन 15 घंटे से खामोशी है, ये पुरअसरार खामोशी क्या पाकिस्तान के अंदर की हिकमत अमली का एक तकाजा थी या ये एक बहुत बड़े फेलियर की तरफ निशानदेही करती है। बड़ा आम टॉपिक है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वो नेहरू की बांसुरी अक्सर मुहावरतन जिक्र होता है कि मुल्क के अंदर जब हालात संगीन हो जाएं तो उस वक्त भी वो बांसुरी बजाने की एक रस्म है। आज आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान का दरिया चनाब और जेलम का पानी कल यानी रात को बंद करने का ऐलान किया। अभी उस पर अमल दरामद हो चुका है। यानी इस वक्त जो खबर है वो अमल दरामद हो चुका है। 7,000 क्यूसेक एक दरिया का और 5,000 क्यूसेक पानी एक दरिया का बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर के जो इस वक्त हालात हैं, अब पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की हुकूमत, वो इस सारे मामले को जानते हैं। एक तरफ पूरे सिंध के अंदर जो है वो सिंध को बंजर बनाने के हवाले से बात हो रही है, एहतजाज हो रहे हैं। पंजाब के अंदर तो हमारी वजीर आला साहिबा ने आज माशाल्लाह इथोपिया के वजीर ने उनसे मुलाकात की है। वफाक के अंदर जो है वो आप देखिए कि इस वक्त ऐसे लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई जवाब नहीं दे पा रही। भारत मुसलसल पाकिस्तान को इन पहलगाम अटैक को लेके प्रापिगंडा कर रहा है, भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई मुअस्सर किस्म का जवाब नहीं दिया गया। अब इन हालात के अंदर इमरान खान की रिहाई का शोर क्यों मच रहा है। आज अलीमा खान और जो अपोजिशन लीडर्स हैं, शिबली फराज और उमर अयूब खान, वो सिंध इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी पेश हुए हैं। उन्होंने कहा भाई इमरान खान से मुलाकात करवा दें, दुहाइयां दे रहे हैं, आप अपनी तरजीहात जरा चेक करें। तो भाई हमने अपोजिशन लीडर हूं मैं, एक ने कहा कि मैं सेनेट का, कौमी असम्बली का, ये बैन है अलीमा खान और ये मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त के हालात, ये कहा गया जज को कि भाई हालात इस वक्त देखें कि इन हालात में तो हमें इमरान खान से रहनुमाई लेनी है, जो अपोजिशन का सबसे बड़ा रहनुमा है इस वक्त। लेकिन आप अपने जरा चेक करें कारकर्दगी और संजीदगी इन हालात के अंदर भी इस हुकूमत की कि इमरान खान से मुलाकात करना भी एक बड़ा टफ टाइम है। अडयाला के बाहर आज फिर एक दफा मैदान अभी लगने जा रहा है, तैयारियां हो रही है, फिर मुलाकात के लिए जाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, अमल दरामद उस पर हो नहीं रहा। फिर तौहीन अदालत की दरखास्त जज जो मिनहास है उनके सामने लगाई गई है, उन्होंने फिर 12 बजे लगाई, फिर ट्रक की बत्ती और फिर तौहीन अदालत, फिर उस पर अमल दरामद कोई नहीं। एक अजीब किस्म की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे मौजूद है। जब पूरी पाकिस्तानी कौम को यकजा होने की जरूरत है, जब पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक आबी जंग तो मुसल्लत कर दी गई है और अब एक अमली जो मामलात हैं उसके हवाले से यकजहती की जरूरत है, लेकिन एक गैर संजीदगी बहरहाल नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़े आम जो है वो शोर मचा हुआ है। वो क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, वो इमरान खान की ट्वीट शेयर हो रही हैं जब बालाकोट हमले का पाकिस्तान ने जवाब दिया था। तो इस वक्त आप देखें कि कितने यानी घंटे गुजरे,
وزیر اعظم کا جواب نہیں آیا، مسلم لیگ نون کا آفیشیل موقف نہیں آیا، پھر پیپلز پارٹی بلاول زرداری خاموش ہیں۔ یعنی اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومت ان سیاسی بونوں کی نہیں ہے۔ یعنی جب مودی سعودی عرب کا دورہ چھوڑ کے اچانک ہنگامی طور پر وہ اپنے ملک کے اندر پہنچتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، بریفنگ دی جاتی ہے، اس کے بعد وہ بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم یہ بارڈرز بند کر رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے پانی بند کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف پاکستان کو اس وقت بوند بوند پانی کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ بھارت جو ہے وہ نا انصافی کر رہا ہے، سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو عملی طور پر جو معطل کرنے کا معاملہ ہے، اور پاکستان سے اس طرح کے رد عمل کا نہ آنا، اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی پریشانی ہے۔ یعنی لیڈرشپ کا یا فقدان ہے یا ڈیسیجن میکنگ کا فقدان ہے۔ اور پھر بھی حالات یہ ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ رات کو بھی سابق جنرل سیکرٹری ہیں لاہور پریس کلب کے عبد المجید ساجد، ان کو کوئی نامعلوم اٹھا کے لے گئے، اور کوئی 7 گھنٹے رکھنے کے بعد اب جو ہے ان کی مہربانی کہ وہ واپس چھوڑ کے گئے۔ یعنی یہاں اندرونی جو سیاست ہے، اب اس کے اثرات ہمیں سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ ڈیوائیڈ قسم کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ یہ کوئی بھی جو ملک ہے، یعنی بھارت کا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس وقت اگرچہ یہ بڑی عام خبر ہے، نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ابھی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بڑا عام ہے، اس کے اندر ظاہر ہے سول اور عسکری لیڈرشپ بیٹھے گی، اور جو جواب آئے گا، اب ممکنہ جو جوابات ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے یہ ایگل آئی نامی ایک اکاؤنٹ ہے، اور اس کو ہمارے جو لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی، وہ اس کو بڑا فالو کرتے ہیں، اور یہ اکاؤنٹ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان ایشوز a notification for likely missile test in the Arabian Sea region، کہ پاکستان نے یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا ہے کہ پاکستان اور عربین سی کا یہ جو علاقہ ہے 24-25 اپریل 2025، یعنی آج سے جو ہے وہ اس کا یہاں پہ میزائل ٹیسٹ ہوں گے۔ اب یہ پورا جو نقشہ دیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نو فلائی زون لائکلی میزائل ٹیسٹ، یہ سٹارٹنگ جو ڈیٹ ہے یہ 2024، آج یعنی 24 تاریخ ہے، اور 4 مہینہ اور 2025 3 بجے، اور اینڈ ڈیٹ بتایا گیا کہ 25/4/2025 کو 4 بجے تک۔ میکسیمم اس ایریا کی جو لینتھ ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہونا ہے 480 کلومیٹر یہاں پہ بتایا گیا، عربین سی اور پاکستانی جو یہ سی کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ میزائل ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ یہ الرٹ جاری کیا گیا، اور اس پہ چونکہ کمنٹ کیا ہے جو جان اچکزئی ہیں کہ وی نیڈ دیز مور، سیلوٹ ٹو آور ویلینٹ آرم فورسز، وی سلیپ بیکاز آف یو، تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ بڑی عام تیاری ہے۔ اب اجلاس جو ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پاکستان کیا منہ توڑ جواب دے سکتا ہے؟ وہی ایک جواب یہ دے سکتے ہیں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، وہ بند کرنے کا ہوگا چونکہ پاکستان کا روٹ یوز ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان کی جو فضائی اس وقت سفر ہے وہ حدود ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ ہم باقی جس طرح بھارتی میڈیا نے بھی ایک جو ہے وہ طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو وہ جواب ہی ہوں گے کہ بھائی ہم آپ کو پہلے بھی جواب دیا، کلبھوشن یادیو، پھر ہم نے اس طرح آپ کے دہشت گرد جو ہے وہ کوئی پکڑ لیے ہیں، اور پھر آپ کے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر بھارتی جو کردار ہے اس کو ممکنہ طور پر اجاگر کیا جائے گا، اور منہ توڑ ہم جواب دیں گے، پہلے بھی آپ کو دیا بالا کوٹ میں، اب بھی دیں گے۔ تو ٹی از فینٹیسٹک، اس سے اگلا جو قسط ہے اس حوالے سے بات چیت ممکنہ طور پر ہوگی، لیکن جو اس وقت انڈیا نے بظاہر گین کرنا تھا، یعنی عالمی برادری کے سامنے پاکستان کے اندرونی معاملات کو دیکھ کر جو ہٹ کیا ہے انڈیا نے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس کو جو ہے نا وہ بڑا انہوں نے ٹائم دیکھا ہے، اس کو انہوں نے یوز کیا ہے عالمی برادری کے سامنے۔ دیکھے پوری دنیا جو پہلگام کے اندر حملہ ہوا ہے اس کی مذمت کر رہی ہے، ہمارا جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا، مذمتیں نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بہت بڑا سانحہ تھا،
یہ ایک خارجہ محاذ پر ناکامی ہے، داخلہ محاذ پر ناکامیاں ہیں۔ اس وقت پاکستان کا پورا جو سسٹم ہے، نظام حکومت، وہ کلیپس کیے ہوئے ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اندرونی یکجہتی نہیں ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے، اور پھر اتنی تاخیر کے ساتھ جو سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی، یعنی 15-20 گھنٹے بھارت کو اپنا جو نریٹو ہے، وہ بلکہ بیانیہ اس سے بھی زائد بھارتی میڈیا لگا ہوا تھا، تو وہ بلڈ کرنے کے اندر کامیاب ہوا ہے، اور ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی ٹویٹر جو ایکس ہے اس پر پابندی ہٹا دیں تاکہ بھرپور طریقے سے جواب دیں۔ پاکستان کا آفیشیل جو ٹویٹر ہے وہ بین کر دیا گیا بھارت کے اندر۔ آپ نہ تو عوام کو بولنے دے رہے ہیں، اور ان حالات کے اندر جب عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر ہے، بھئی اس سے ملاقات ہونے دیں، اس کی جو رائے ہے ان پٹ آنے دیں تاکہ قوم یکجا ہو سکے اس پورے موقف پہ۔ لیکن اب بھی جو ڈویژن ہے وہ بدقسمتی سے بڑی جو ہے وہ واضح ہے، اور ان حالات کے اندر یہی وجہ ہے کہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے پاکستان کی پبلک کی طرف سے کہ اس وقت عمران خان جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ شور مچا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف اڈیالہ جیل کے سامنے ملاقات کرنے کے لیے آج بھی اسی طرح کا ماحول جو ہے وہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ملنے نہیں دے گا بہنوں کو، فیملی ممبرز کو، اور یہ ہمارے اندرونی حالات ہیں۔ لیکن بھارت جو ہے وہ یہ غلطی جنگ کی ایسا نہیں لگتا کہ عملی طور پر جنگ میرا خیال ہے وہ کرے گا، چونکہ اس کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کاش پاکستان میں جو اگلے 48 گھنٹے ہیں ان کے لیے ایکس یا ٹویٹر کھول دیا جاتا، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ختم کر دی جائے، سیاسی گرفتاریوں اور یہ جو ہرزہ سرائی ان کو روکا جائے، بھارت کے خلاف یکتباہ ہو کر جواب دے، اور یہ صورتحال ہے۔ اور باقی جو ہے وہ بہت سی کمزوریاں ہیں، ناکامیاں ہیں، ان ناکامیوں کو دیکھنے کی بہرحال ضرورت جو ہے وہ اس وقت محسوس کی جا رہی ہے۔ باقی پاکستان دونوں ایٹمی ملک ہیں، بھارت کوئی ایسی بے وقوفی نہیں کرے گا کہ بعد میں جو ہے وہ اس کو پچھتاوا ہو۔ لیکن جو پانی کی رکاوٹ ہے وہی پاکستان کے لیے میرا خیال ہے ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اگر اس کا کوئی متبادل پراپر حال اگر نہیں نکلتا۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اپوزیشن، ان سب کو ان معاملات کے اندر ایک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی قوم یکجا ہو اور بھرپور طریقے سے جو آواز ہے وہ آئے۔ فارم 47 کی حکومت اور اس کے بیانیے اور اس کی کریڈیبلٹی وہ آلریڈی بہت بڑے سوالات کو جنم دیتی ہے، اور شاید اسی صورتحال کا بھارت فائدہ بھی اٹھا رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔